السلام علیکم۔ آج ہم سبق آرام و سکون کا خلاصہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے سبق کا ایک خاکہ تیار کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی چند اہم نکات ہیں جن کی مدد سے پھر ہم خلاصہ لکھیں گے۔ سب سے پہلے اشفاق صاحب کاروباری آدمی، اشفاق صاحب کی بیماری، ڈاکٹر کا معائنہ، آرام و سکون کا مشورہ، بیگم صاحبہ کی حماقتیں، گھنٹی کی تلاش، کھلونا گاڑی کی آواز، جھاڑو کی آواز، فون کی گھنٹی، موسیقی کی آواز، فقیر کی صدا، میاں کا آرام و سکون کے لیے دفتر جانا۔ ٹھیک ہے، آرام و سکون سبق کے یہ چند اہم نکات ہیں، انہی کی مدد سے اب ہم سبق کا خلاصہ لکھیں گے۔ خلاصہ کچھ یوں ہوگا: اشفاق صاحب ایک کاروباری آدمی تھے، ہر وقت اپنے دفتر میں بیٹھے کام میں مصروف رہتے، صبح 10 بجے دفتر چلے جاتے اور شام 7 بجے سے پہلے کبھی گھر واپس نہ آتے۔ ان کی بیگم نے انہیں کئی بار کہا کہ اتنا زیادہ کام نہ کیا کریں، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ آج کل کام بہت زوروں پر ہے۔ کاروبار کی پریشانیوں اور مسلسل کام کرتے رہنے کے باعث وہ بیمار پڑ گئے۔ بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کو بلا بھیجا۔ ڈاکٹر صاحب نے اشفاق صاحب کا بڑی توجہ اور غور سے معائنہ کیا اور بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف تھکاوٹ کی وجہ سے ہلکا سا بخار ہو گیا ہے، انہیں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کے مشورے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، ان کے کمرہ میں پرندہ بھی پر نہ مارے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے دوا کی بجائے چند غذائیں ان کے لیے تجویز کیں، لیکن بیگم صاحبہ نے اپنی حماقتوں کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اپنے میاں سے پوچھنے لگی کہ آپ کا بدن ٹوٹ رہا ہے تو دبا دوں؟ میاں نے سونے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے گھنٹی کی تلاش شروع کر دی۔ بیگم صاحبہ نے کمرے ہی سے للو کو آواز دی کہ اچانک انگیٹھی پر پڑی گھنٹی نظر آ گئی تو للو کی شامت آ گئی۔ پھر بیگم صاحبہ کو ڈاکٹر کی تجویز کردہ غذائیں یاد آ گئیں۔ میاں نے ساگودانہ کھانے کی خواہش ظاہر کی تو کہنا شروع کر دیا کہ ساگودانے سے کیا بنے گا، چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں۔ ابھی یہ بحث ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ صحن میں ننے نے کھلونا گاڑی چلانا شروع کر دی۔ بیگم صاحبہ نے وہیں بیٹھے چلانا شروع کر دیا۔ بیگم صاحبہ کے جاتے ہی ملازم نے جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ ملازم کے جاتے ہی کمرے میں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میاں کو خود فون اٹھانا پڑا۔ میاں نے اسے دوبارہ فون کرنے کو کہا۔ اب بیوی احتجاج کرنے لگی کہ معلوم نہیں کس کا فون تھا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ موسیقی کی آواز آنے لگی۔ میاں نے بیوی سے کہا، خط لکھ کر منع کر دو۔ خط لکھنے کے دوران بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس شور و غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ ادھر للو بھی ریٹھے کوٹ رہا تھا۔ میاں اشفاق کراہتے ہوئے بستر سے اٹھ بیٹھے۔ بیگم کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آرام و سکون سبق کا خلاصہ لکھتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خلاصہ پیراگراف کی صورت میں ہو۔ آپ 4-5 لائنوں تک لکھ کر پھر نیا پیراگراف شروع کریں گے، اس سے زیادہ لائنیں آپ نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے خلاصہ پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔